بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فضل ربی۔ میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں، اور آج ہمارے ساتھ جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ایک مظلوم کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں، آج چونکہ ان سے وزیر اعظم صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور جانتے ہیں کہ کیا ریزن کیا تھا کہ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو گرفتار کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، کیا کیس تھا، اور اب کا لائحہ عمل کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فضل ربی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور آپ کے پروگرام میں آنے کا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں عافیہ کی رہائی کے لیے، اور عافیہ کو ایک طرف تو واقعی میں میرے خیال سے دنیا کی اس وقت مظلوم ترین خاتون اگر ہوگی تو وہ عافیہ ہوگی، لیکن دوسری طرف عافیہ میرے خیال سے اس وقت ہم سب کے لیے ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم سے اب ہر کسی کے چہرے عافیہ کے اس سے بے نقاب ہو گئے۔ کون پاکستان کی عزت اور احترام کے لیے، دیکھیں بیٹیوں سے، قوم کی بیٹیوں سے قوموں کی عزتیں بنتی ہیں، تو کون قوم کی عزت اور حمیت کے لیے مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ جو عافیہ کے ساتھ ہے وہ مخلص ہے ظاہر ہے، اور جو نہیں ہے، ایک کسوٹی ایک بہت کلیئر ہو گئی ہے۔ اسی طرح حکمرانوں کی کہ کون واقعی میں، دیکھیں وہی نہیں بولے گا عافیہ کے لیے جو طاغوت کے اپنے ہی پنجے میں خود ہی جکڑا ہوا ہوگا، ورنہ ایک آزاد مملکت کی آزاد بیٹی کو کیسے قید کر سکتا ہے کوئی؟ یہ تو ناممکن چیز ہے نا۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی ایک ہی ایج ہے نا، ایک ہی ساتھ، ایک ہی سال میں، ایک دن کے آگے پیچھے انڈیپینڈنس ہوئی۔ انڈیا اکنامکلی کتنا آگے ہو گیا ہے، پاکستان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ انڈیا کی ایک بیٹی کو امریکہ نے اسی تقریباً ٹائم پہ جب عافیہ کا کیا تھا، اسی طرح ایک انڈیا کی بیٹی کے اوپر بھی الزام لگایا تھا اور یہ کیا تھا۔ اس کے خالی برہنہ سرچنگ سٹرپ سرچ کی تھی، اس پہ انڈیا کی گورنمنٹ پوری آگ بگولا ہو گئی، پوری عوام آگ بگولا ہو گئی، اور انہوں نے اتنا شور کیا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 3 دن جو ہے ساری جو پروٹوکول دیتے تھے وہ امریکن ایمبیسی کو، اور جو سیکیورٹی دیتے تھے وہ ہٹا دی، اور کہا کہ ہماری عوام بہت ناراض ہو رہی ہے، ہم کیا کر سکتے۔ ہماری بیٹی کے کپڑوں پہ، آنچل پہ ہاتھ کیسے لگایا؟ یہ انڈین ہے، ہندو ہے، مسلمان جن کی کہ کہاں ہے ثنا خان تقدیس مشرق، مسلمان جو کہ ویسے تو بڑی چادر اور 4 دیواری کی بات کرتے ہیں، ان کی غیرت اور حمیت کہاں ہے کہ عافیہ کے ساتھ روز یہ سلوک سالوں سے ہو رہا ہے؟ یہ وجہ ہے ہماری پسپائی کی۔ جب غیرت ڈوب جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو یہ تاج سرے دارا، تو یہ چیز ہے، ہم نے وہ اتار کے پھینک دیا ہے۔ ہم اس لیے ڈوب رہے ہیں، ہم اس لیے مطلب برے حال میں ہیں، اور اس لیے ہم بد سے بدتر حالت میں ہو رہے ہیں کہ ہم بیٹیوں کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹیوں کو آزاد کیا تھا نا زندہ درگور ہونے سے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے چھوڑا ہوا ہے، اور ہم مزے کی نیند سوتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریاں ہیں سارے۔ ابھی آپ کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا ڈسکشن ہوئی اس میں؟ دیکھیے، وزیر اعظم شہباز شریف 20 سال سے میری بہن قید ہے امریکہ میں، اور ہر حکومت مجھے امریکہ میں فیسیلیٹیٹ کرنا یا وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، میں تو پہلے وہاں رہتی تھی، اور یہ لیکن کسی حکومت نے نہیں کیا۔ یہ شہباز شریف صاحب نے، ان سے جب پچھلی بار میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرایا، تو ظاہر ہے میں نے ان کا اس فیسیلیٹیشن کے لیے 20 سال کے بعد میں اپنی بہن سے ملی، شکریہ تو ادا کرنا تھا، لیکن ان کو یہ بھی یاد دہانی کرانی تھی کہ مقصد عافیہ سے ملنا نہیں تھا۔ عافیہ سے مل لینا
تشنگی کو اور بڑھاتا ہے اور عزم کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے کہ اس کو لازمی واپس لے کر آنا ہے. اور جب آپ نے یہاں تک کیا ہے تو آپ اس کو واپس لانے کی بھی وہ قدم جو ہر کوئی, آپ نے یہ پہلا قدم بھی اٹھایا جو کوئی نہیں اٹھا رہا تھا, وہ دوسرا قدم بھی اٹھا کے پیڈسٹل پہ چڑھ جائیں کہ عافیہ کو واپس لانے کا جو ہمارے وکیل نے, میں نے ان کو وکیل صاحب کی یادداشت دی تھی جس میں انہوں نے جو طریقہ کار لکھے ہیں کہ اس پہ عمل کریں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیوں گرفتار ہوئی تھی اور کہاں سے گرفتار ہوئی تھی؟ دیکھیں فضل ربی, میرے خیال سے سوال اب کرنے کا پتہ ہے کیا ہے, 20 سال ہو گئے اس چیز کو. کوئی اگر قتل بھی کرتا ہے نا تو 14 سال میں عمر قید ہو چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ سوال یہ کرنے کا ہے وہ اب تک قید میں کیوں ہے, کس لیے ہے. دوسرے ممالک اپنے ایکچول قاتلوں کو لے کے 3 دن میں فارغ ہو جاتے ہیں. خود امریکہ یہاں سے کھلے عام قتل کرنے والوں کو, وہاں ایک معصوم پاکستان کی بیٹی ابھی تک قید کیوں ہے, اس کے ساتھ قید میں ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے جو انسانیت سوز ہے. کسی قاتل کو بھی کیا گھر والوں سے ملنے سے منع کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو گھر سے کھانا نہیں مل سکتا؟ کیا اس کو فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ کیا وہ اپنی مرتی ہوئی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا؟ کیا وہ اپنے ننھے معصوم بچوں کا, سوال یہ ہے کہ ایک ماں سے اس کے بچے کیوں چھینے گئے. سوال یہ ہے کہ وہ ننھا معصوم بچہ کہاں گیا ہے, ان بچوں کو ماں سے محروم کیوں کیا گیا ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی جیل میں, خواتین کی جیل ہے, ننھے بچے ہوتے ہیں یا دودھ پیتے بچے ماں کے پاس چھوڑتے ہیں. سوال یہ ہے کرنے کے, سوال یہ ہے کہ عافیہ ایف ایم سی کارزویل میں کیوں ہے. ایک پاکستانی کچھ بھی کیا ہو, سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک پاکستانی شہری جس کا امریکہ کا کوئی گرین کارڈ یا کچھ نہیں ہے, وہ امریکہ میں مقدمہ چلنے کیسے دیا گیا. یہ ہے سوال کرنے کے میرے بھیا, یہ ہے اویئرنیس کی باتیں, یہ ہے جو انسانیت سوز. ایک ماں سے, آپ کی بھی ماں ہے, آپ کے لیے انتظار کرتی ہے کھانے کا, ان کے دل کو کتنا وہ ہوتا ہے. چلو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ ہو, لیکن یہ ہوتا ہے بیٹا تو نے کچھ کھایا ہے. ماں کے دل پہ کتنی وہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آپ یہ کہیں میں کیسے کھاؤں, میرے بچے بھوکا ہے. اب سوچو 20 سال سے جس کو یہ تک نہیں پتا کہ اس کے بچے بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ سوچو آپ کہ یہ کس جرم کی سزا ہے, دنیا میں کس جرم کی یہ سزا ہے. مجھے وہ جرم بتاؤ جس کی یہ سزا ہے کہ بچوں کو چھین لیا جائے, الگ کر لیا جائے, کوئی کنیکشن نہیں کیا جائے. آپ مائنڈ کے اوپر جو ہے آپ ایکسپیریمنٹس کریں, آپ ادویات ڈالیں. آپ قرآن کریم کو, اس وقت قرآن کریم کی بہت سب کے اندر ایک حرمت جاگی ہے. جب اس کو برہنہ کر کے اس کے قدموں پہ اوراق ڈال کے کہتے چلا جائے, وہ نہیں کرتی تو لہو لہار ہو کے سارے اس کے دانت, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں اس کا حشر, کتنے زخم کیے. وہ تو اکیلی تنہا اس کی تقدس کر رہی ہے, لیکن پوری مسلمان قوم کہاں تھی اس وقت؟ کہاں ہے پاکستانی, کہاں ہے وہ قرآن شریف سے وہ ثنا خان تقدیس مشرق, کہاں ہے وہ عاشق رسول. جب عافیہ نے یہ کہا تھا کہ کیا پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے, جو میری نہیں تو یہ حرمت تو بے حرمتی تو رکوا دے. یہ سوال کرنے کے میرے بھیا, یہ ہے لمحہ فکریہ. یہ تو وہ جو ڈیٹریکٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں یا یلو جرنلسٹ کہتے ہیں, وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ میں الجھا کے وہ کر کے اور ادھر پٹخا دیتے ہیں کہ کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کون سا جرم ہے جس کی دنیا میں یہ سزا ہے کہ آپ ایسی جیل میں رکھیں, آپ بغیر کسی مقدمے کے 5 سال تک آپ اس کو جو ہے تشدد کریں, آپ ننھے معصوم بچوں پہ تشدد کریں, آپ جو ہے ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں دن اور رات
आए दिन रिपोर्ट्स आप भरी हुई देख लें FMC कार्सवेल की हाउस ऑफ हॉरर्स के नाम पे, जहाँ पे तशद्दुद हर किस्म का, जिनसी, जहनी, हर तरह का वो किया जाता है, जहाँ पे मशीनें लगा के दिमाग पे आलात करके और आपके दिमाग की सोचें और वो बदली जाती है। ये किस किताब में किस चीज़ का जुर्म की सज़ा है? ये है बात। किया तो उसने कुछ नहीं है, लेकिन वो एक एग्जाम्पल बनाई गई है। मुसलमानों की गैरत को टेस्ट किया गया था, इंडियंस की भी गैरत को टेस्ट किया गया था, साउथ अफ्रीकन्स की भी गैरत को, हर एक के लिया था, एक एक औरत को देखा था कौन अपनी औरत के लिए, सब ने अपनी औरतें ले ली। पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तानियों ने कहा हम हैं बेगैरत, हमें कर लो जलील जितना मर्जी। ये है उसका जुर्म, सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान। इस वक्त दिल यकीन करें कि खून के आंसू रो रहा है कि हमारी बहन कई बरसों से अमेरिकी जेल में कैद है और कोई प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा। आपकी बहुत सारे वज़ीर-ए-आज़म से 5-6 गुज़रे जब से वो कैद हैं, मुलाकातें भी हुई होंगी। इससे पहले किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने कोई प्रैक्टिकली इस तरह का काम नहीं किया। आप देख लें, हुआ होता तो मैं बहुत पहले नहीं जाके मिल चुकी होती, मैं अपनी वालदा को मिला देती। बेचारी चली गई लेकिन ना मिल सकी। इस वक्त आपको कौन सी ऐसी मजहबी जमात है, TLP भी काफ़ी, अभी उन्होंने जो लॉन्ग मार्च लेके आए तो उन्होंने काफ़ी नाम लिया डॉक्टर आफिया का और मुतालबा भी रखा वज़ीर-ए-आज़म साहब से, और जमात इस्लामी भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो इस वक्त सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब नुमाया हैं, तो ये बताएं कि इस वक्त आपके साथ कौन सी ऐसी जमात है जो मुकम्मल सपोर्ट कर रही है? देखिए मेरे भैया, मैं ये कहती हूँ कि आफिया का केस जो है ना, वो एक इंसानियत का केस है, और ये सियासी या सियासी जमात या किसी उसका या वो नहीं है। जहाँ तक सपोर्ट की है तो ज़ाहिर है आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटीरियर मिनिस्टर के साथ TLP की और साद रिजवी की, खादिम हुसैन रिजवी मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उनका जज्बा और उनकी मोहब्बत, उसको लेकर आगे बढ़े, और आपने देखा कि उन्होंने अपने बहुत सारे मुतालबात में उन्होंने एक बहन के नाते, एक भाई के नाते हर चीज़ को बालातर करके उन्होंने कहा भी कि ना मैं किसी क्रेडिट या सियासत या उसके लिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारी इज़्ज़त है, हमारी बहन है, वो वापस आ जाए। एक भाई की गैरत इस चीज़ को नहीं गवारा करती। यही सेनेटर मुश्ताक साहब का है, और यही बेतहाशा और पाकिस्तानियों का है, आप सब का है। यही जज्बा है, और यही जज्बा है जो आफिया को लेके आएगा। पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं, ये जज्बा, ये खुलूस इंशाअल्लाह ताला आफिया को ज़रूर लाएगा। अल्लाह ताला ऐसा करे कि हमारी बहन जल्द अज जल्द पाकिस्तान में वापस आए, अपने बच्चों के पास वापस आए। अस्सलाम वालेकुम।